نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ ذکر کیا تھا جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا، اور حضرت حوا سلام علیہا کا بھی۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا سلام علیہا حضرات کو جب جنت سے باہر آنا پڑا شیطان کی وجہ سے، کہ شیطان کو یہ برداشت نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا اور مجھے جنت سے باہر نکال دیا، تو آدم علیہ السلام مشکل حالات کے اندر آ گئے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم دشمن ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھلائے توبہ کے، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات اور سکھلائے فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھلائے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ ایک تو جو ان سے غلطی ہوئی تھی کہ وہ دانہ کھا لیا، اس کے اوپر کچھ پشیمانی تھی، عاجزی تھی، اور جنت میں جانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کام کرنے تھے جو دوبارہ جنت میں جانا ہو، تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھلائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد عطا فرمائی، اس کے بعد زندگی اس دنیا میں گزر رہی تھی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس کا ذکر اس آیت میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے ابھی تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا، تو اس میں سے وہ تمام ان کی اولاد جو بعد میں آنی تھی وہ سامنے آئی چونٹی کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا جو وعدہ لیا ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے لیا تاکہ کل کو کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو بے خبر تھے، ہمیں بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ جنت میں جانے والے کون سے اعمال کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پہلے لے لیا تاکہ انسان اپنے رب کا حکم مان کر جنت میں جانے والے اعمال کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جس نے یہاں دنیا کے اندر رہ کر وہ اعمال کرنے تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنا یہ وعدہ بھول گئے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہ وعدہ یاد ہے، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وہ وعدہ یاد ہے، لیکن اکثروں کو یہ وعدہ بھولا، لیکن اس کی تاثیر اب بھی باقی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اب بھی وہ مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس وعدے کی تاثیر ہے جو انسان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں جا کر اچھے اعمال کروں گا، نیک اعمال کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں رہے، اس کے بعد پھر اس دنیا سے حضرت آدم علیہ السلام کو کے جانے کا وقت آیا، تو اپنے بیٹے حضرت شیث کو حضرت آدم علیہ السلام نے بلایا، اور بلا کر ان کو کچھ وصیت کی۔ ایک تو اپنے رب کی رات اور دن کے اندر عبادت کس طرح کرنی ہے اس کی تعلیم دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت جب قریب آیا وفات کا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ چاہت کی کہ مجھے دل کر رہا ہے کہ میں جنت کے پھل کھاؤں۔ تو ان کے بیٹے جنت کا پھل تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو آگے فرشتے آئے، تو فرشتے نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب بیمار ہیں اور وہ جنت کے پھل کھانے کی چاہت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ فرشتے یہ کیا انہوں نے کہا کہ گویا کہ ہم نے آپ کے والد کی روح قبض کر لی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اب آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، سری لنکا کا علاقہ تھا، وہاں آدم علیہ السلام کو دفنایا گیا۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا گیا تابوت کی شکل کے اندر۔ تو پھر جب طوفان تھما تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بیت المقدس کے قریب دفنایا گیا۔ مختلف قسم کی روایات ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو اس وقت سے پھر یہ اولاد آدم شروع ہوئی، اور یہ اولاد آدم کے اندر دو طرح کے لوگ آئے۔ بعض تو وہ آئے جنہوں نے ایسے اعمال کیے جو جنت میں جانے والے، اور ایسے بھی آئے یعنی کافر لوگ آئے جنہوں نے ایسے اعمال کیے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بدی اور نیکی کی جو صلاحیت رکھی تھی، یہ ایک امتحان کے طور پر تھا کہ انسان اگر نیکی کرے گا تو جنت میں جائے گا، بدی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ کسب کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا وہ وعدہ ہمیں یاد نہیں بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس وعدے کے مطابق ہم بھی اپنے رب کے حکموں کو مانیں، نیک اعمال کریں تاکہ جنت ہمارا مقدر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔